ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو. ایک بڑی زبردست گیم اس وقت کھیلی جا رہی ہے جس کا دار و مدار حافظ محمد سعید کا نام ہے. 2 دن پہلے حکومت پاکستان نے منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد فلاح انسانیت فاؤنڈیشن، جن کی ایمبیسیز ہیں، ڈسپینسریز ہیں، جو کہ فلاحی کام کرتے ہیں، زلزلوں میں کام کرتے ہیں، فلڈز میں، پورے پاکستان میں، ان کی تمام ایسٹس جو ہیں وہ سیز کر لی ہیں، اپنے تحویل میں لے لیے ہیں. اور ساتھ ساتھ جماعت الدعوہ، جو کہ ایک تبلیغی ایک طرح سے جماعت ہے، دعوی جماعت ہے، ملیٹنٹ نہیں ہے وہ، لیکن ان کے بھی دفاتر جو ہیں حکومت پاکستان نے اپنے تحویل میں لے لیے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حافظ محمد سعید کا نام ایک ریزولوشن، ایک قرارداد ہے اقوام متحدہ کی، UN سیکیورٹی کاؤنسل نے کئی سال پہلے پاس کی تھی. اس میں دہشت گردوں کے نام ڈالے گئے تھے، ایک لسٹ بنی تھی، تو اس میں حافظ سعید کا نام موجود ہے. اس میں جس کا نام آتا ہے وہ نکالا بھی جا سکتا ہے، لیکن ابھی فی الحال کیونکہ موجود ہے حافظ سعید کا نام، تو ان سے جو منسلک ادارے ہیں، بے شک وہ ادارے ابھی دہشت گردی میں ملوث نہیں ہیں، جیسے کہ فلاح انسانیت فاؤنڈیشن ہے، یہ جماعت الدعوہ ہے، لیکن وہ زیر اعتاب ہیں اور ان پہ پابندی لگا دی گئی ہے. کیوں اس وقت؟ اچھا، گیم بڑی زبردست کھیلی جا رہی ہے. کیوں اس وقت پابندی لگائی گئی ہے؟ اس لیے کہ اگلے ہفتے پیرس، فرانس میں ایک ٹاسک فورس ہے، اسے کہتے ہیں ٹیرر فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس، FATF. یہ اگلے ہفتے پیرس میں اس کا اجلاس ہونے جا رہا ہے. اس میں امریکہ ہے اور مغربی ممالک ہیں اور دوسرے ممالک بھی ہیں. یہ مل کے فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان کو ایک گرے لسٹ ہے، جو کہ ایک طرح سے سینکشن ہوتی ہیں آپ کے اوپر، بینکنگ، آپ کے جو بینک ہیں پاکستان کے، وہ دنیا بھر میں ان پہ کچھ پابندیاں لگ جاتی ہیں، کچھ کام نہیں ہو سکتے اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. یہ کروانے جا رہے ہیں. کیوں کروانے جا رہے ہیں؟ کیونکہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان سے ناراض ہے. امریکہ سمجھتا ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا افغانستان میں. تو پہلے تو امریکہ نے جو $2 بلین کی امداد تھی وہ بند کر دی. جب وہ بند ہو گئی تو پاکستان نے کہا کہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، امداد ہمیں نہیں چاہیے. تو میرے خیال میں امریکہ نے جو ہے دوسرا اس کا حل نکالا. انہوں نے کہا کہ چلیں اس طرح سے تو ہم پاکستان کو دباؤ میں نہیں ڈال سک رہے، اس طریقے سے ہم دباؤ میں ڈالتے ہیں. ان سے کہتے ہیں کہ آپ کا جو بینکنگ سیکٹر ہے، آپ کی جو ٹریڈ ہے دنیا سے، وہ متاثر ہو سکتی ہے. ہم آپ کو گرے لسٹ ہے، بینکنگ اور اکانومی اس سے متاثر ہو سکتی ہے. اس وقت پاکستان کی اکانومی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، 5% سے زیادہ گروتھ ہے. $300 ارب کی یہ بڑی اکانومی ہے، اس کا بڑا زبردست حجم ہے، سائز ہے اس کا، اس اکانومی کا. تو اس وقت یہ لسٹ پہ آنا جو ہے پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہے. اچھا، بہت سے بینکنگ سیکٹر میں لوگ ہیں، میری بھی بات تو یہ کافی لوگوں سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت سے لوگوں کو پاکستان میں پتہ نہیں ہے کہ آلریڈی ہم اس گرے لسٹ پہ، جس پہ امریکہ بھی ہمیں دھمکی دے رہا ہے، اس لسٹ پہ ہم پہلے بھی تھے، 3 سال تک رہے ہیں، 2015 میں نکلے ہیں، اور ابھی 3 سال یا 4 سال گزرے ہیں، ابھی ہم پھر جو ہے اس لسٹ پہ آ رہے ہیں. تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. تو چلیں، یہ گیم ہے، یہ چلتی رہے گی کیونکہ اس کا افغانستان سے تعلق ہے. یہ تو ایک بات چل رہی ہے. فیکٹ یہ ہے کہ حافظ محمد سعید کے خلاف ممبئی حملوں میں جو دہشت گرد واقعہ تھا، اس میں حافظ سعید کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ ملوث تھے. بے شک وہ سربراہ تھے ایک کالعدم تنظیم کے، بہت پہلے، آج سے کوئی 15 17 18 سال پہلے. اس کا نام تھا لشکر طیبہ. وہ پاکستان نے کالعدم کر کے بین کر دیا ہے. اور حافظ محمد سعید نے بھی اب وہ جو مسلح جدوجہد تھی کشمیر کے حوالے سے، وہ بھی چھوڑ دی ہے، ختم کر دی ہے، کیونکہ اب وہ ایک تبلیغی جماعت ہے، جماعت الدعوہ، اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. اور اپنے تمام کارکنان جو پہلے جہاد کشمیر میں ہوا کرتے تھے، ان کو وہاں سے ہٹا کے فلاحی کام میں لگا دیا، فلاح انسانیت فاؤنڈیشن. جو کہ اچھی بات ہے، کیونکہ آپ اپنے اتنے سارے لوگوں کو دیوار سے نہیں لگا سکتے، ان کو کوئی موقع دینا چاہیے معاشرے میں کہ واپس وہ آ کے انٹیگریٹ ہو سکیں. تو یہ ہو گئے. اب ثبوت کوئی نہیں ہے حافظ محمد سعید کے خلاف، اور یہی بات پنجاب حکومت کے ترجمان نے BBC کو کل یا پرسوں بتائی ہے. یہ دیکھیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کیا کوئی ثبوت نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں، یہ ثبوت جو ہیں وہ تو آج تک ہندوستان بھی نہیں دے سکا کہ وہ اگر ثبوت ہندوستان کے پاس ہوتے تو وہ بڑے ٹینجیبل ہوتے، نظر آتے. ابھی تک ایک ایکوزیشن کی بات تھی، وہ رہی، لیکن کیونکہ ایک یونائٹڈ نیشنز کی جو سیکیورٹی کاؤنسلز کی ریزولوشن ہے اور اس کی پابندی کرنا بہر صورت تمام ان ممالک پہ جو کہ سگنیٹریز ہیں اور ان کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے، تو پھر اس حساب سے جو بھی فیڈرل گورنمنٹ نے نوٹیفکیشن کیا اس پر عمل درآمد ہوگا. جی تو کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن کیونکہ پاکستان احترام کرتا ہے اور کرنا چاہیے اقوام متحدہ کے ریزولوشنز کا، تو ہم نے عمل درآمد کرتے ہوئے یہ سیز کر لیے تمام ایسٹس ان دونوں تنظیموں کے، فلاح انسانیت اور جماعت الدعوہ. کیونکہ حالانکہ یہ کوئی ملیٹنٹ یا دہشت گردی میں ملوث نہیں ہے، لیکن کیونکہ حافظ سعید صاحب کا نام ہے تو کر دیا. اچھا، بہت اچھا اقدام حافظ صاحب نے خود اٹھایا. لوگ اکسا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ دیکھیں آپ کے خلاف تو
آپ کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، آپ تو مسلح تنظیم رہ چکے ہیں، آپ چپ بیٹھ جائیں گے، آپ کچھ نہیں کریں گے. حافظ صاحب نے اپنے کارکنوں سے خطاب کیا کل یا پرسوں، کوئی لمبی تقریر تھی، میں آپ کو ایک چھوٹی سی جھلک اس کی دکھانا چاہ رہا ہوں، جہاں پہ انہوں نے دیکھے کس خوبصورتی سے اگر کوئی غصے بھی گرم لہو گرم ہو گئے ہوں گے، انہوں نے ان کو سب کو سمجھایا کہ ہماری وجہ سے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. دیکھیں کیا کہا. یہ جماعت جناب ناقابل برداشت ہو رہی ہے. پابندیاں آپ بھی اخباروں میں آج کل پڑھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، بڑے لوگ پریشان ہیں کہ جی ان کے اثاثے ضبط کر لو، ان کے مدرسے سکول بند کر کے حکومت کی تحویل میں دے دو، ایڈمنسٹریٹر بٹھا دو، اور جناب ان کی ایمبولینسیں فلاں کے قبضے میں دے دو، یہ کر لو وہ کر لو. اور سن لو، واللہ ہمارے نزدیک نہ ایمبولینسیں اہمیت رکھتی ہیں، نہ یہ ادارے اہمیت رکھتے ہیں، نہ یہ ہسپتال ڈسپینسریاں، یہ کوئی چیز نہیں. تم ایک بند کرو گے، اللہ 100 رستے ہمارے لیے کھولے گا. ہم جانتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اچھا اتنا بڑا بڑا کام ہو رہا ہے تو تم خاموش ہو، اخبار میں کوئی خیال نہیں آ رہا کوئی. اور میں ان کو کہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ جو کچھ ہمارے خلاف ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے. یہ ظالم سارے پاکستان کے دشمن پاکستان پہ ہاتھ صاف کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اللہ کے فضل سے اس ملک کے محافظ ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے نام پر اس ملک میں پابندیاں لگائی جائیں. ہم اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے. پاکستان کیا چیز ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں، اور اس ملک کی حفاظت کے لیے بڑی، کیونکہ یہ ملک کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ ملک کسی پارٹی کا ملک نہیں ہے. میرے نزدیک جس ملک کو میں سمجھتا ہوں اور ہر قربانی کے لیے ہم تیار ہیں، وہ ملک ہے جس کو کہا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بہت اچھے طریقے سے حافظ صاحب نے جو ہے اپنے کارکنان کو جماعت الدعوہ کے اور جو فلاحی تنظیم ہے، فلاحی انسانی فنڈ، ان سب کو جو ہے سمجھایا کہ ہماری وجہ سے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. بہت اچھی بات انہوں نے کی ہے، بڑے خوبصورت طریقے سے بات کی ہے. اب کچھ چیزیں جو گورنمنٹ آف پاکستان کو شاید سوچنا پڑے گا، اور ہمیں بھی، کہ اب وقت آ گیا کہ پاکستان کارروائی شروع کرے. حافظ محمد سعید کا نام نکالنا اس لسٹ سے جو اقوام متحدہ میں موجود، اور نکالا جا سکتا ہے، کیونکہ آج سے کچھ 2 سال پہلے گلبدین حکمت یار کا بھی نام موجود تھا اسی لسٹ میں، اور یہ لسٹ میں سے نام نکالا گیا. افغان حکومت نے ریکمینڈ کیا، امریکی نہیں چاہ رہے تھے کرنا، لیکن امریکی حکومت نے بہرحال بات سنی افغان حکومت کی اور نکالا. ہم بھی انگیج ہمیں کرنا چاہیے امریکی حکومت کو. امریکی حکومت کے ساتھ مل کے یہ نام حافظ محمد سعید کا نکالا جا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انڈیا نے جو ہے یہ بہانہ بنایا ہوا ہے. بالکل ممبئی اٹیک ایک بہت اہم ایشو تھا، اس پہ تحقیقات جاری ہیں، چل رہی ہیں، کورٹ کیسز چل رہے ہیں، ثبوت کچھ ہیں کچھ نہیں ہے. لیکن حافظ محمد سعید کے پیچھے انڈیا اس لیے پڑا ہوا ہے کیونکہ اپنا پرانا بدلہ جو ہے وہ چکانا چاہتا ہے. جو کون سا بدلہ؟ جو 1990 کی دہائی کے اندر لشکر طیبہ جو اب ختم ہو چکی ہے، اس کے سربراہ حافظ سعید صاحب تھے، اور انہوں نے وہاں پہ بڑا کارنامہ، بہت کام کیا تھا کشمیر کے اندر. اس کا بدلہ اور پاکستان کو دباؤ میں ڈالنا، یہ انڈیا کی کوشش ہے. مسئلہ وہ ختم نہیں کرنا چاہ رہے ہیں کہ زندہ رہے اور پاکستان دباؤ میں رہے. تو یہ کچھ اقدامات کرنے پڑیں گے. یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. فلسطین اور یمن پہ میں آپ سے کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، بہت اہم ہے. پاکستان سے براہ راست تعلق ہے دونوں ایشوز کا، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں وقفے کے بعد. میرے ساتھ